بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آج یہاں ہندوستان میں رمضان المبارک کے 30 دن پورے ہو گئے اور یہ مبارک مہینہ آج کی افطار پر ختم ہو گیا۔ کل پہلی شوال ہے اور عید الفطر کا دن۔ ہمارے گلف کے دوستوں نے آج دن میں عید منائی اور اللہ تعالیٰ کا اس کی توفیق پر شکر ادا کیا۔ کل یہاں کے مسلمان عید ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اس کا شکر بھی ادا کریں گے اور اس کے خوش ہونے کی خوشی بھی ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے نکل کر کسی بڑی اور کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے صاف ستھرے اور عمدہ پسندیدہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نہا دھو کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے گن گناتے ہوئے پہنچنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے عید اسی طرح منائی۔ صبح کو اٹھے، غسل فرمایا، عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی۔ پھر سب مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ کی عیدگاہ میں جمع ہوئے۔ ایک بڑے میدان میں آسمان کے نیچے اللہ کے بندوں کا ایک مجمع لے کر اور وہاں پر دو گانا شکر کا ادا کیا، جس میں زائد تکبیریں کہیں مختلف روایات ہیں۔ ہمارے ہاں 6 زائد تکبیروں کی روایت کو لیا گیا ہے، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر اور بڑائی کے گن گناتے ہوئے گئے اور یہی تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج روزہ نہیں رکھا بلکہ کھانا پینا کیا۔ یہی ہماری عید ہے۔ حدیث میں ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اہل مدینہ 2 دن تہوار اور خوشی کے مناتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی کیا خوشی ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کچھ تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، البتہ ہم لوگ جاہلیت سے، اسلام سے پہلے سے ان 2 دنوں میں خوشی مناتے ہوئے اور مسرت کے اظہار کے کام کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ انسانی نفسیات ہے، ایسا دن بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ دین اسلام میں بھی ایسا دن رکھا جا رہا ہے۔ قد ابدلکم اللہ تعالی خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے ان 2 دنوں کو بدل کر کے ان سے 2 بہتر دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ پورے مہینے میں روزے رکھ کر، قیام لیل کر کے، خیر خیرات کر کے، دعائیں مانگ کے اور بہت پاک باز زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی خوشی، مسرت و عید کی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی انتہا درجے کی وفاداری کی یادگار کے طور پر یوم الاضحیٰ، قربانی کی عید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، یہ 2 دن تم پہلے سے مناتے آ رہے ہو، ان 2 دنوں کی تو کوئی تاریخ نہیں، کوئی نسبت نہیں، 2 عظیم نسبتوں کے عظیم مواقع پر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر عیدیں عطا فرما دی۔ لہذا یہ عید کا دن بھی ہم لوگوں کو دین کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ دنیا کی جتنی قومیں عید مناتی ہیں، ان کے عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تہوار کے علاوہ دنوں میں جو مہذب زندگی کو وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کھانا پینا، یعنی حرام کھانا، حرام پینا، بدکاریاں کرنا، یہ قوموں کی خوشی کا انداز ہے۔ بے حیائی و بے حجابی، عورتوں مردوں کا اختلاط اور طرح طرح کی فضولیات، لغویات، یہ ہوتا ہے قوموں کی خوشی کا انداز۔ لیکن قربان جائیں ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں خوشی منانے کا نہایت مہذب طریقہ دیا، جس میں سب سے بڑی چیز اپنے مالک جس نے خوشی عطا فرمائی ہے اور جس نے عبادت کی توفیق دی ہے، اس کی تکبیر، تہلیل، بڑائی یہ کرو۔ یہ سب سے پہلا عمل، سب سے بڑا عمل ہے ہمارے تہوار کا۔ اور دوسرے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشی کی مبارکباد دو، خوشی کا اظہار کرو، کھلاؤ پلاؤ، ایک دوسرے میں ہدایہ کا تبادلہ کرو۔ یہ خوشی کے اظہار کے جائز طریقے ہیں، یہ کرو۔ لیکن اس وقت شامت اعمال سے دنیا کے حالات یہ ہیں کہ کہیں بھی نہ تو اس طرح نماز عید ادا کی جا سکی جو ہم کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، اور نہ ہی خوشی کا بھی آپس میں وہ اظہار کر سکے جو کرتے چلے آئے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، خیر ہے، لیکن ان سب حالات کے باوجود سادگی کے ساتھ خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے تو اللہ کو خوشی دکھانا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے رہیں، اپنے ہی گھر کے لوگ اچھا بنائیں، کھائیں پئیں اور اللہ کو دکھائیں کہ آپ نے آج عید کرنے کو کہا، خوشی کرنے کو کہا تو ہم خوشی کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو۔ بس یہی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ 1.5 مہینے سے آپ تمام حضرات کو دین کی باتیں اور دینی مذاکرے کا سلسلہ رکھا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں دین کی جو اللہ نے توفیق دی سناتا رہا۔ تو آج یہاں عید کا چاند نظر آ گیا اور 30 دن مکمل بھی ہو گئے، اس لیے کل عید ہے۔ جن لوگوں نے آج عید منائی ہے، جو لوگ رات میں منائیں گے یا لوگ کل منانے والے ہیں، ان سب کو اس حوالے سے اور اس ذریعے سے میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیقیں ہمیں دی ہیں گزشتہ مہینے میں بطور خاص اعمال صالحہ کے، ان سب کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تمام امت محمدیہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ مصائب اور مسائل اور مشکلات سے نجات عطا فرما کر سب کے دلوں کی اور زندگیوں کی خوشی کا سامان اپنی قدرت اور اپنے کرم سے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی تمام حسنات کو قبول فرما لے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔